قطر پر اسرائیلی حملہ جس نے مڈل ایسٹ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ قطر کی راجدھانی دوحہ جیسے اہم شہر کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پورے مڈل ایسٹ کو اسرائیل کسی بھی وقت غزہ کی طرح کھنڈر میں تبدیل کر سکتا ہے۔ اسرائیل اپنے منصوبے کے تکمیل کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اسرائیل نہ عربوں سے ڈرتا ہے، نہ ہی اسرائیل کسی عالمی قانون کا پابند ہے۔ اسرائیل کا یہ حملہ صرف قطر کی خود مختاری پر نہیں بلکہ عالمی قوانین پر بھی ایک کھلا وار ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک فوجی کارروائی نہیں بلکہ عالمی سیاست کے دوہرے معیار اور عرب دنیا کی بے حسی کا بھی کھلا ثبوت ہے۔ اس پوری خبر پر ہماری چرچا جاری رہے گی۔ فی الحال چینل کو سبسکرائب، فیس بک پیج کو فالو کر لیں، ہمارے ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس پروجیکٹ کو سپورٹ کیجیے، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ حالیہ اسرائیلی حملے میں کسی بھی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ حملہ اسرائیلی عزائم کا غماز ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے قطر میں موجودہ حماس لیڈروں کو نشانہ بنایا، لیکن قطر کہہ رہا ہے کہ یہ حملہ قطر کی خود مختاری کی واضح خلاف ورزی ہے۔ فی الحال قطر نے ایسا کوئی بیان جاری نہیں کیا جس سے کسی جوابی کارروائی کا اندازہ لگایا جا سکے۔ دراصل قطر ایک زمانے سے حماس لیڈروں کو پناہ دیتا رہا ہے اور اسرائیل فلسطین جنگ روکی جا سکے اس کے لیے ثالثی کردار بھی نبھاتا رہا ہے۔ اس لیے ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ بمباری دراصل امن مذاکرات کو ختم کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اسرائیل نہیں چاہتا کہ کوئی بھی امن معاہدہ اس کے گریٹر اسرائیل منصوبے کو ناکام بنائے۔ فی الحال یہ پہلا موقع ہے جب اسرائیل نے براہ راست کسی خلیجی ملک پر حملہ کیا ہے۔ قطر نے اسے بزدلانہ کارروائی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ امریکہ یورپ میں حیرت اور غم و غصے کی لہر بتائی جا رہی ہے۔ حتیٰ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اسرائیل کے اس حملے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ناٹو کے ایک رکن ملک نے قطر کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان بھی کیا۔ برطانیہ اور فرانس نے بھی تشویش کا اظہار کیا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کا یہی رد عمل ہوتا اگر یہی کارروائی کسی مسلم ملک نے اسرائیل یا یورپ کے کسی ملک میں انجام دی ہوتی؟ دنیا فوراً اسے دہشت گردی قرار دیتی، پابندیاں لگاتی اور فوجی کارروائیوں پر اتر آتی۔ یہی ہے عالمی سیاست کا کھلا ہوا دوہرا معیار۔ قطر نے اسے اپنی خود مختاری پر حملہ کہا۔ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے بھی بیانات دیے، مگر صرف الفاظوں تک محدود۔ مصر، اردن اور کویت نے بھی نکتہ چینی کی، مگر عملی اقدام کہیں نظر نہیں آیا۔ کیوں؟ عرب دنیا کا یہ رد عمل ان کی بے حسی، ان کی بے بسی، کمزوری اور بے غیرتی کی عکاسی کرتا ہے۔ اگر یہی حملہ ایران یا ترکی نے کیا ہوتا تو کیا یہ عرب ممالک خاموش بیٹھتے یا پھر فوراً اس پر سخت موقف اپنایا جاتا؟ یہ خاموشی دراصل اسرائیل کو مزید قاتل اور جری بنا رہی ہے، عالم اسلام اور قبلہ اول کی تباہی کا سامان پیدا کر رہی ہے۔ بھارت کا قطر سے گہرا تجارتی اور سفارتی تعلق ہے۔ لاکھوں بھارتی مزدور قطر میں کام کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پردھان منتری نریندر مودی نے ابھی تک اس حملے پر کچھ کیوں نہیں بولا؟ آخر اس حملے پر ان کی خاموشی کی وجہ کیا ہے؟ کیا پردھان منتری نریندر مودی صرف نتن یاہو کی دوستی کی خاطر بھارت کی خارجہ پالیسی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ فلسطین اور ایران پر اسرائیلی بمباری پر بھی پردھان منتری نریندر مودی نے کوئی مذمتی بیان نہیں دیا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا صرف اس لیے کہ اسرائیل کی مسلم دشمن آئیڈیالوجی انہیں سپورٹ کرتی ہے؟ بھارت کے سیکولر سیاستدان اور عالمی تعلقات کے ماہرین کو اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ کیا اسرائیل نوازی واقعی ہمارے قومی مفاد میں ہے یا پھر عالمی سطح پر ہم اس لائق ہی نہیں رہے کہ اپنی بات رکھ سکیں۔ قطر پر حملہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ اسرائیل کے گریٹر اسرائیل منصوبے کا حصہ ہے۔ فلسطین میں قتل عام، لبنان کو دھمکیاں، ایران پر بمباری اور اب قطر، یہ سب اس بات کا اشارہ ہے کہ اسرائیل ایک ایک کر کے تمام مسلم ملکوں کی خود مختاری کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ حماس کا نام تو محض ایک بہانہ ہے، اصل مقصد پورے خطے کو اسرائیل کے زیر اثر لانا ہے۔ فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے، غزہ کھنڈر بن گیا، مگر عرب حکمران صرف بیانوں تک محدود ہیں۔ کیا ان کے محلات، ان کے تیل کے ذخائر اور ان کی دولت فلسطینی بچوں کے خون سے زیادہ قیمتی ہے؟ اگر آج عرب دنیا متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف فیصلہ کن قدم نہیں اٹھاتی تو کل تمام عرب ملکوں کی خود مختاری بھی باقی نہیں رہے گی۔ یہ بات لکھ کر رکھ لیجئے۔
پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، لیکن کہنے سے کیا ہوگا؟ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ آخر دنیا کی ایسی کون سی مجبوری ہے کہ اسرائیل کا گناہ نہیں دکھتا؟ کہاں ہے اقوام متحدہ؟ کہاں ہے سلامتی کونسل؟ فلسطین میں نسل کشی پر خاموشی، اب قطر حملے پر بھی خاموشی۔ اگر عالمی ادارے صرف طاقتوروں کے آلۂ کار بن جائیں تو امن عامہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسرائیل کی جارحیت صرف فلسطینی یا قطری مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ اور عالمی امن عامہ کے لیے خطرہ ہے۔ آج اگر عرب اور مسلم ممالک خاموش ہیں تو کل ان کے اپنے شہروں پر بھی یہی بمباری ہوگی۔ یہ وقت ہے کہ دنیا جاگے، اپنی غیرت کو پہچانے اور صہیونی منصوبے کے خلاف متحد ہو۔ یہ حملہ ایک وارننگ ہے، ایک اعلان جنگ ہے۔ اسرائیل اب کسی بھی حد کو پار کرنے کو تیار ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس ظلم کے سامنے خاموش رہے گی یا پھر انصاف کی آواز بھی بلند ہوگی؟ فیصلہ آنے والی نسلیں کریں گی، لیکن آج دنیا کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ سچ اور حق کے ساتھ کھڑی ہو۔ فی الحال ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔